آپ کے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی پیدائش 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو حضرت امام حسن پیدا ہوئے۔ کون امام ہے؟ حضرت فاطمہ کے بڑے بیٹے امام حسن۔ 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو آپ جو پیدا ہوئے تو میرے آقا علی سے کہا علی نام رکھو۔ حضرت علی نے کہا آقا نام تو آپ ہی رکھیں گے۔ میرے آقا نے کہا علی میں اس بچے کا نام وہ رکھوں گا جو خدا تعالیٰ فرمائے۔ حضرت جبریل بالغائے مصطفیٰ نے کہا یا رسول اللہ، رب نے فرمایا آپ اپنے نواسے کا نام وہ رکھیں جو ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام رکھا۔ ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کا نام سریانی زبان میں شبیر و شبر تھا، جن کا اردو میں معنی ہوتا ہے حسن و حسن۔ میرے آقا نے اپنے بیٹے کا نام شبر رکھا جس کا عربی میں معنی ہے حسن نام رکھا۔ 7 دن کے بعد امام حسن کا عقیقہ ہوا، بال اترائے۔ میرے آقا نے کہا ان کے بالوں کے برابر چاندی خیرات کر، چاندی خیرات کر۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شان ہے ان کی، کیا ان کی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد نبی شریف میں آیا، میں نے دیکھا سرکار منبر پہ بیٹھے، نبی کے بازو میں حضرت امام حسن چھوٹے سے ہیں بیٹھے۔ کیا محبت تھی، نانا کو نواسے بڑے پیارے ہوتے، میں نے دیکھا ہے بڑے پیار کرتے ہیں نانا نواز۔ حضرت امام حسن سرکار کے بازو میں بیٹھے تھے۔ آپ فرماتے کہ سرکار نے فرمایا مجھے امید ہے کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اللہ رب العزت اس بیٹے کے ذریعے اسلام کے 2 گروہوں میں صلح فرمائے گا، 2 گروہوں میں صلح فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے کہ میں جب سرکار نماز پڑھتے تھے تو امام حسن سرکار کی پیٹھ پہ بیٹھ جاتے۔ آپ فرماتے ہیں نبی اس وقت سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک کہ حضرت امام حسن سرکار کی پیٹھ سے نیچے نہیں اتر جاتے۔ آپ فرماتے کہ نبی جب رکوع میں جاتے تو سرکار اپنے قدموں کو اتنا پھیلا دیتے کہ امام حسن گزر جاتے پھر آتے، گزر جاتے پھر آتے۔ حضرت برا ابن عازب فرماتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا کہ سرکار حضرت امام حسن کو اپنے کاندھوں پہ بٹھائے لے کر کے آ رہے تو کسی صحابی نے کہا نیمر مر کبو رکھتا یا غلام، یہ غلام تیری سواری کتنی اچھی ہے، غلام تیری سواری کتنی اچھی ہے، تو نبیوں کے امام کے کندھے پہ بیٹھا ہے۔ آقا نے فرمایا نیمر راکبو، سواری بھی تو کتنا اچھا ہے، تم یہ دیکھ رہے ہو کہ سواری نبیوں کے امام کی ہے تو سوار بھی دیکھو، سوار جنتی نوجوانوں کا سردار بھی اچھا ہے۔ صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم اسلام نے فرمایا جس نے حسن سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے امام حسن سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی۔ تاریخ بتاتی امام حسن نے 25 حج کیے پیدل چل کے۔ کتنے حج؟ 25 حج پیدل چل کے کیے۔ اس کے باوجود کہ آپ کے پاس اونٹ بھی موجود تھے، اعلیٰ قسم کے گھوڑے بھی موجود تھے، لیکن آپ نے 25 حج پیدل چل کے کیے۔ آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ ایک لاکھ دینار ایک آدمی کو دے دیا کرتے تھے۔ 3 مرتبہ آپ نے اپنا آدھا مال راہ خدا میں خرچ کیا ہے، اور 2 مرتبہ آپ نے اپنا پورا مال راہ خدا میں۔ کتنی فضیلتیں آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ ایک کرامت تو آپ کی یہ ہے آپ اپنے غلام کے ساتھ جا رہے تھے، چلتے چلتے آپ کے پیروں میں برم آ گیا۔ غلام نے کہا سرکار سواری پہ بیٹھ جائیں۔ آپ نواسے رسول نے پیر آپ کے سوچ گئے۔ امام حسن نے کہا نہیں بیٹھوں گا۔ آپ نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی۔ آپ نے فرمایا آگے چل کے تجھے ایک حبشی غلام ملے گا، اس کے پاس تیل ہوگا، وہ تیل تو میرے لیے لے لینا۔ جب آگے منزل پہ پہنچے تو آپ کو وہ غلام دکھائی دیا۔ آپ نے کہا دیکھو وہ حبشی غلام ہے، جاؤ اس سے تیل لے کر کے آؤ۔ آپ کا غلام گیا، اس حبشی غلام کو پکڑا، کہا مجھے تیل لا۔ اس نے کہا کس کے لیے؟ آپ کے غلام نے کہا کہ امام حسن نے تیل منگایا ہے۔ اس نے کہا مجھے ان کی بارگاہ میں لے چلو۔ وہ حبشی غلام امام حسن کی بارگاہ میں آیا،
کہا سرکار یہ تیل آپ رکھ لیں، میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا، بس آپ سے دعا کی درخواست ہے، میری بیوی پیٹ سے ہے، حمل سے ہے، بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، درد سے ہے، میری بیوی جو ہے درد ذہن میں مبتلا ہے، سرکار دعا فرما دے میرے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے، صحیح سلامت بچہ پیدا ہو جائے۔ امام حسن نے وہیں پہ ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا تھا جا اپنے گھر میں جیسے تو پہنچے گا، جیسا تو چاہ رہا ہے ویسا تیرے گھر میں بچہ پیدا ہوگا۔ تاریخ بتاتی ہے جب تو حبشی غلام اپنے گھر میں پہنچا تو کیا دے گا، اس کی بیوی ایک طرف بیٹھی مسکرا رہی ہے، اس کا بچہ بھی مسکرا رہا ہے۔ حضرت امام حسن حضرت ابن زبیر، حضرت زبیر کے بیٹے جا رہے تھے، آپ کا گزر ایک ایسے باغ سے ہوا جس کے باغ میں کھجور کے درخت سوکھ گئے تھے، سب پتے گر گئے تھے، تو یہ کھجور کے درخت کے نیچے امام حسن کا بستر لگا دیا گیا اور دوسرے پیڑ کے نیچے حضرت زبیر کے بیٹے کا بستر لگا دیا گیا، دونوں لوگ لیٹ گئے۔ تو حضرت زبیر کے بیٹے کے دل میں خیال آیا کاش کہ اس باغ میں کھجوریں ہوتی، تر و تازہ کھجوریں ہوتی ہم کھاتے۔ حضرت امام حسین نے سن لیا، آپ نے وہیں پہ ہاتھ اٹھائے، تاریخ بتاتی آپ کا ہاتھ اٹھانا تھا، درختوں میں پکے اور تازہ کھجوریں آ گئی ہیں۔ غلام نے کہا تھا یہ تو جادو ہے، نبی کے نواسے نے کہا تھا اے غلام یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ نبی کے نواسے کی دعا ہے کہ اللہ نے سوکھے درختوں میں کھجور